اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اس ہفتے فلپیوں کی کتاب میں سے آغاز کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کچھ قیمتی سبق حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے میں کہوں گی کہ اگرچہ یسوع مرد غمناک تھا اور رنج کا آشنا تھا، لیکن وہ بیابان سے باہر گہری شادمانی رکھتا تھا جو دنیا نہیں دے سکتی ہے۔ اس نے کلوری پر ہولناک موت برداشت کی۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ اس نے کہا کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری خوشی پوری ہو، صرف ہر قسم کی خوشی نہیں بلکہ میری خوشی۔ یوحنا 10:10 آیت میری پسندیدہ آیات میں سے ہے۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ کو ہاتھ کھڑا کرنا ضروری نہیں، لیکن آپ کے غور و فکر کے لیے آپ میں سے کتنے ہیں جو واقعی اپنی زندگی سے لطف اٹھا رہے ہیں؟ بہت سے لوگ لطف اٹھا رہے ہیں، لیکن بہت سے نہیں بھی اٹھا رہے، کیونکہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ لطف اٹھانے کے لیے زندگی میں کوئی مسائل نہیں ہونے چاہیے اور زیادہ دولت ہونی چاہیے، سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن جب یسوع کہتا ہے کہ ہم اس کی خوشی حاصل کریں تو یہ وہ خوشی ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں اگرچہ ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک نہ بھی ہو۔ فلپیوں کی کتاب میں پولس 19 مرتبہ خوشی کا ذکر کرتا ہے۔ یہ خوشی کا خط ہے۔ چاہے ہمارے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، خدا کے فرزند کے طور پر ہمارا استحقاق ہے کہ خوشی سے لبریز ہوں۔ پولس نے یہ خط قید کی حالت میں لکھا، لیکن پھر بھی اس نے خوشی حاصل کی۔ اس کا راز کیا ہے؟ دیکھیے، وہ ذہن اور اس کے کام کے تعلق سے 16 مرتبہ ذکر کرتا ہے، اور اپنے لکھے ہوئے فلپیوں کے نام خط میں وہ 19 مرتبہ خوشی کا ذکر کرتا ہے اور ذہن اور خیالات کا ذکر 16 مرتبہ کرتا ہے۔ آپ میں سے کتنے پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ آپ جن خیالات کو اپنے ذہن میں اجازت دیتے ہیں یہ وہی ہیں جن پر آپ سوچنے کا اور عمل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کا تعلق آپ کی خوشی سے ہے۔ کیا جانتے ہیں کہ آپ خود کو پریشان کرنے کے لیے سوچ سکتے ہیں؟ اور سچ یہ ہے کہ آپ خود کو خوش رکھنے کے لیے بھی سوچ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچنا شروع کریں کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے اور لوگ آپ کے لیے کیا نہیں کرتے یا ان کو آپ کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو آپ کسی بھی وقت پریشان ہو سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ صبح اٹھتے ہی بری باتوں کو سوچ کر خود کو پریشان کر لیں جتنا آپ کرنا چاہیں، اور سارا دن اپنے لیے افسوس کرتے رہیں، اور ابلیس بھی اس دعوت میں شامل ہو جائے گا اور کہے گا بہت خوب۔ یا آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں ایسے نہیں سوچوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرے خیالات میرے اعمال پر اثر انداز ہوں گے، میرے خیالات میرے مزاج پر اثر کریں گے، اس لیے میں ابلیس کو اپنی زندگی کا ایک اور دن نہیں دوں گی۔ اس لیے میں سوچوں گی کہ لوگ میرے لیے کیا کرتے ہیں، میں سوچوں گی کہ میرے پاس کیا کچھ ہے اور کیا نہیں ہے۔ لیکن میری زندگی میں ایک چیز ہمیشہ ہی ہوتی ہے، اور وہ ہے یسوع، وہ میرے پاس ہے، اس لیے مجھے کسی بھی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے تاکہ میں خوش رہ سکوں۔ ہمیں یقینی طور پر یاد رکھنا ہے اور اکثر دوسروں کو بھی یاد دلانا ہے کہ زمین پر ہمارا قیام مختصر عرصے کے لیے ہے۔ آئیں اس میں سے کچھ زیادہ نکالنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جب آپ کی زندگی یہاں ختم ہو جائے گی تو یہ خاتمہ نہیں ہے، آپ کو کسی اور جگہ جانا ہے، اور صرف 2 ہی چناؤ ہیں، یا تو آسمان پر یا جہنم میں، یا تو آسمان یا پھر جہنم۔ اگر آپ نے پڑھا ہے کہ جہنم کیسی جگہ ہے تو ظاہر ہے کہ آپ چاہیں گے کہ آسمان ہی بہتر جگہ ہے جس کا انتخاب کیا جائے۔ وہاں جانے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ یسوع پر ایمان لائیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے جو دنیا میں آیا اور میرے گناہوں کی قیمت ادا کی، وہ آپ کے لیے مر گیا، اور خدا کے ساتھ حقیقی تعلق رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے مسیح کے وسیلہ۔ یہاں ایسی زندگی گزاریں کہ آپ
یسوع کے ساتھ قریبی اور مضبوط تعلق کو فروغ دیں۔ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم مذہب اختیار کریں، وہ اس لیے مر گیا تاکہ ہم اس کے ساتھ شخصی تعلق رکھ سکیں۔ میں یہ بات بعد میں دہراؤں گی، لیکن ایک بیان جو میری نظر سے گزرا جب میں پیغام کے لیے تیاری کر رہی تھی، اس کا زیادہ تعلق پولس رسول کے ساتھ۔ جانتے اس کی زندگی میں سب درست تھا اور تمام مذہبی لوازمات تھے جو آپ کو ایک متوازن شخص ہونے کے لیے ضروری چاہیے۔ میں نے یہ بیان پڑھا اور لکھا تھا کہ پولس کو اپنا مذہب چھوڑنا تھا تاکہ نجات حاصل کرے۔ کوئی سمجھ رہا ہے؟ ہم اکثر اس قدر مذہبی ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب کسی سے پوچھوں کہ کیا وہ نجات یافتہ ہے اور وہ کہے کہ ہاں میں چرچ جاتی ہوں۔ چرچ میں بیٹھ کر آپ مسیحی نہیں بن سکتے، ویسے ہی جیسے آپ گیراج میں بیٹھ کر گاڑی نہیں بن سکتے۔ اس کے لیے اس کو جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو وقت کی سرمایہ کاری کرنا ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو 45 منٹ سے زائد 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے، ہفتے میں 1 بار یا مہینے میں چند مرتبہ، اور اس کے علاوہ آپ کو اتوار کی صبح سے زائد وقت چاہیے۔ ابلیس اس پر بہت محنت کر رہا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، اس لیے ہمیں خود کو خدا کے کلام سے باقاعدہ سیر ہوتے رہنا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو صرف یہی نہیں کرنا چاہتے بلکہ فتح بھی چاہتے ہیں؟ آمین۔ اور کتنے ہیں جو صرف آسمان پر ہی نہیں جانا چاہتے بلکہ اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی لے جانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس لیے 19 مرتبہ خوشی کے بارے میں لکھا ہے۔ کیا جانتے ہیں کہ آپ کی خوشی لوگوں کے لیے اہم ہے تاکہ وہ شادمان مسیحیوں کو دیکھیں؟ ہمیں اس دنیا میں شادمان ترین لوگ ہونا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ ہر وقت کھلکھلاتے اور کہہ کے لگاتے رہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے، جانتے ہیں، ہمارے بھی باقی لوگوں کی طرح ہی مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کا سامنا بالکل فرق انداز سے کرتے ہیں۔ آمین۔ خداوند کی شادمانی میری قوت ہے۔ ابلیس کو آپ سے صرف آپ کی خوشی چاہیے۔ پولس نے یہ خط قید کی حالت میں لکھا تھا۔ اس خط کو پڑھتے ہوئے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے باوجود وہ خوش رہتا ہے، لیکن اس کا راز کیا تھا؟ وہ درست چیزوں کے بارے میں سوچتا تھا۔ اس نے مثبت نقطۂ نظر کا چناؤ کیا۔ بدترین حالات بھی آپ کی خوشی آپ سے چھین نہیں سکتے اگر آپ ان کو اجازت نہ دیں۔ مثال کے طور پر جب آپ زندگی میں کچھ کھو دیتے ہیں تو کیا آپ اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ کیا کھو دیا ہے یا آپ کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ معاملات میں کیا آپ ان کی کمزوریوں پر غور کرتے ہیں یا ان کی خوبیوں پر؟ بہت سے لوگ اس لیے طلاق لے کر علیحدگی اختیار کرتے ہیں کیونکہ وہ اس بات پر کافی عرصے تک سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھی میں کیا خامی اور انہیں بس یہی نظر آتا ہے۔ لیکن اگر آپ ٹھہر جائیں اور ان باتوں پر غور کریں جو آپ کو اس میں پسند ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس سے شادی کی تھی۔ سنیں، ایک خاتون ہے جو مجھ سے اتفاق کرتی ہے، باقی لوگوں کا مجھے نہیں معلوم۔ جب آپ اپنے آپ پر نظر کرتے ہیں تو کیا آپ اپنی غلطیوں اور خامیوں پر غور کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یا آپ خدا کے رحم اور معافی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر دن ایک نیا دن ہے اور اس کا رحم ہر صبح تازہ ہے۔ ہماری خوشی یا اس میں کمی دنیا کے لیے ایک پیغام رکھتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے ہم دنیا کا نور ہیں۔ کلام مقدس میں فلپیوں 1 باب 1-2 آیت مسیح یسوع کے بندوں پولس اور تیموتھیوس کی طرف سے فلپی کے سب مقدسوں کے نام جو مسیح یسوع میں ہیں، نگہبانوں اور خادموں سمیت ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ عام طور پر آپ خیال کرتے ہیں کہ ابتدائی سلام و کلمات میں کیا پیغام ہو سکتا ہے، اس لیے ہم اسے جلدی سے پڑھتے ہیں اور کبھی غور نہیں کرتے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ لیکن اس سلام میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ غور کریں، پولس اپنے لیے کوئی عہدہ نہیں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ خط پولس اور تیموتھیوس کی طرف سے ہے اور ہماری شناخت یسوع مسیح کا خادم ہونا ہے۔
وہ خود کو ریورنڈ یا بشپ یا ڈاکٹر کے نام سے نہیں پکارتا یا کچھ اور. میں ان چیزوں کی تحقیر نہیں کر رہی ہوں. یہ تمام عہدے عزت اور احترام کے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دلچسپ ہے کہ پولوس ان میں سے کوئی عہدہ اپنے لیے نہیں لکھتا ہے. دیکھیں، جب لوگ قیادت کے مقام تک پہنچتے ہیں تو وہ اپنے بارے میں زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے، اور وہ خود کو ایک مالک کی طرح ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہ کہ خادم کی طرح. میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ میں قیادت کرنے والوں کو ہر روز اپنا جائزہ لینا چاہیے اور یاد دلانا چاہیے کہ آپ مسیح کے بغیر کچھ نہیں ہیں. آپ اس مقام پر اس لیے ہیں کیونکہ خدا نے آپ کو یہاں رکھا ہے، اور وہ گرا بھی سکتا ہے جو آپ نے بنایا ہے. مجھے زیادہ غصہ ایسے خادم پر آتا ہے جس کا رویہ برا ہو. آمین. اس لیے وہ مسیح یسوع کے خادم ہیں اور یہی ہمیں ہونا بھی چاہیے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے بہت اچھا موقع ملا تاکہ خادمہ ہونے کی مشق کر سکوں. پچھلے ہفتے ڈیو نے مجھے یہ بہترین موقع فراہم کیا. ڈیو مجھ پر مہربان رہتے ہیں. وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ میں خداوند کے پیچھے چلتی رہوں. ایسا ہوا کہ ان کی کمر میں اچانک سے درد ہونا شروع ہوا. یہ ایسی کوئی بھی پر لطف بات نہیں ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، لیکن اب وہ ٹھیک ہے. لیکن وہ اپنی کرسی سے 3 منٹ تک نہیں اٹھ سکے. لیکن بالآخر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور میرا سہارا لیا. میں اتنی طاقتور نہیں ہوں کہ مجھ پر اتنا وزن ڈالا جائے. لیکن میں نے بالآخر ڈیو کو آرام دہ کرسی پر بٹھایا، لیکن میں نے کچھ دور ہی سے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ چلا اٹھے کہ ٹھہرو. مجھے لگا کہ یہ شاید بدلے کا وقت ہے. جب مجھے آپریشن کے بعد ڈیو نے تقریباً فرش پر گرا دیا تھا جب پہلے سر لگا. لیکن جانتے ہیں، برف کی ٹکور کے بعد ڈیو کو کچھ آرام ملا، لیکن وہ پھر بھی کچھ کام نہیں کر سکتے تھے. اس لیے مجھے ان کو پینٹ پہنانا پڑتی، شرٹ پہنانا پڑتی، جرابیں اور جوتے، اور اس کے علاوہ جوتوں کے تسمے باندھنے پڑتے. جانتے ہیں، یہ سب کچھ ڈیو کو زیادہ ہی اچھا لگنے لگا تھا. اس لیے ہر صبح وہ کہتے کہ مجھے کپڑے کون پہنائے گا. میں تو ڈیو کی کام والی بن گئی. وہ اب بھی کافی کام خود کر لیتے ہیں سوائے تسمے باندھنے کے. اس لیے ہر صبح وہ تیار ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے تسمے باندھ دو، اور میں کہتی کیا میں اپنا کام ختم کر لوں جو میں کر رہی ہوں؟ مجھے بھی جانا ہے، میں چاہتا ہوں تم میرے تسمے باندھ دو. میں نے کہا کہ اب وقت ہے کہ آپ اپنے کام خود کریں، کیونکہ کل سے میں دونوں جوتوں کو آپس میں باندھ دوں گی. ایسی باتیں صرف میں اور ڈیو ہی کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ بہت تکلیف میں تھے تو ہم نے ہنسنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی چال کچھ یوں ہو گئی تھی اور وہ بمشکل چل سکتے تھے. معذرت چاہوں گی، لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر میری ہنسی نکل جاتی تھی. میرا مقصد بالکل بھی ظالم بننا نہیں تھا. میں ذرا مذاق کے موڈ میں آ جاتی تھی. میں یہ بات ہر کسی کو نہیں بتاتی، لیکن ہمیں خاندان ہے. ڈیو بہت تکلیف میں تھے اور انہوں نے زبان سے ایک برا لفظ بول دیا. 52 سالہ ازدواجی زندگی میں نے کبھی ان کے منہ سے ایسا لفظ نہیں سنا تھا. میں نے بچوں کو بلایا کہ تمہارے والد کوس رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ اگر آپ باز نہ آئے تو مجھے آپ کی زبان کو صابن سے دھونا پڑے گا. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں آج صرف منادی نہیں کر رہی ہوں کہ خادم بنے، بلکہ میں نے پورا ہفتہ اس پر عمل کیا ہے اور اب میں آپ کو یہ کلام سنانے کی اہل ہوئی ہوں. لیکن یہ سنجیدہ بات ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس پر زیادہ توجہ دیں. جو میں آج کہنا چاہ رہی ہوں دوسروں کے بارے میں. ہمیشہ دوسروں کی خدمت کرنا اور خود غرض نہ ہونا، یا صرف خود پر ہی توجہ نہ دیتے رہنا، یا خود پرست ہونا.
میں اپنے پورے دل سے یقین رکھتی ہوں کہ یہ ممکن نہیں کہ آپ خود غرض ہوں اور خوش بھی رہیں۔ بطور مسیحی میں وہ سب کرتی جو میں جانتی تھی کہ کروں۔ میں بائبل کا مطالعہ کرواتی، کلیسیائی لیڈرشپ میں تھی، ہم چرچ جاتے، اور جب بھی چرچ جاتے تو ہر چیز میں حصہ لیتے، لیکن میں خوش نہیں تھی۔ میں سوچتی رہتی کہ شاید یہ وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ میں خداوند سے اس بارے میں دعا کر رہی تھی۔ یہ حیران کن ہے کہ اگر آپ خدا سے دعا کرنے کے بعد پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا۔ میں نے پوچھا کہ میں خوش کیوں نہیں ہوں، اور مجھے نہایت سادہ جواب ملا، تم خود غرض ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسیحی بہت خود غرض اور خود پرست ہو سکتے ہیں؟ ہماری دعائیں خود غرضی پر مبنی ہو سکتی ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، ہماری کیا ضرورت ہے۔ اگر آپ محتاط نہ ہوں گے، خدا کی خدمت بھی اس غرض سے کریں گے کہ مجھے اس میں سے کیا ملے گا جو آپ خود حاصل نہ کر سکیں۔ اب آپ وہ خدا کو استعمال کر کے لینا چاہتے ہیں۔ غور کریں، کیا آپ خدا کی تب بھی خدمت کریں گے جب وہ آپ کی ایک بھی خواہش پوری نہ کرے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ مجھے خدمت کا یہ انداز پسند نہیں ہے کہ صرف اس لیے خدمت کریں کیونکہ ہماری کچھ ضروریات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کو پورا کرے۔ وہ ہماری ضروریات پورا کرنا چاہتا ہے اور یہ بات بالکل قابل قبول ہے، اور ہمیں خدا سے کہنا چاہیے کہ وہ ہماری ضرورت کو پورا کرے، لیکن ضروری ہے کہ ہم اس بات کو زندگی کا مرکزی مقصد نہ بنا لیں۔ ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ خدا سے کہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور دوسری بات کہ آج میں تیرے لیے کیا کر سکتی ہوں، میں آج کیسے مدد کر سکتی ہوں۔ میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتی ہوں کہ ہر صبح خدا سے پوچھیں کہ آج کس کی مدد کر سکتی ہوں، اور پھر کچھ انتظار کریں، اور جب آپ انتظار کرتے ہیں اور کسی کا نام ظاہر ہوگا، بہت مرتبہ خدا میرے دل میں کسی خاص شخص کا نام ڈال دیتا ہے اور میں اسے فون کرتی ہوں اور حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ میں تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی، تمہیں فون کروں یا میسج بھیجوں، یا میں بتانا چاہتی ہوں کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، ایسی باتیں۔ میں نے انگلینڈ میں ایک شخص کو میسج کیا جسے ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم اس کی ویب سائٹ پر اس کے پیغامات پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ سب مواد بہت اچھا ہے، مجھے یہ پڑھ کر خوشی ہوتی ہے، اور پھر وہ بھی جواب دیتا ہے، آپ نہیں جانتے کہ یہ کس قدر معنی رکھتا ہے، خاص طور پر جب آپ یہ کہہ رہے ہوں کیونکہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کسی کی زندگی بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں آج آپ کی منت کروں گی کہ خود سے نظریں ہٹائیں اور سوچیں کہ آپ دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آئیں خود کو ایک خادم کی نظر سے دیکھیں۔ سنیں، آپ بہت پرجوش لگ رہے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے کچھ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو؟ ٹھیک ہے، اب وقت ہے کہ ہم صرف سکھاتے ہی نہ رہیں بلکہ عمل بھی شروع کریں۔ آمین۔ پولوس خود کو خادم کہتا ہے۔ لوگوں کی خدمت کیے بغیر آپ خدا کی خدمت نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہی اہم بات ہے۔ یہ حیران کن مکاشفہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور خدمت کر رہے ہیں کیونکہ ہم گیت گاتے ہیں، ہدیہ ادائیگی دیتے ہیں، پیغام سنتے ہیں، لیکن خدا کی خدمت کا مطلب ہے لوگوں کی خدمت کرنا۔ یسوع صرف لوگوں پر توجہ دیتا تھا، وہ لوگوں سے پیار کرنے والا ہے۔ آمین۔ دیکھیں، پولوس کچھ جانتا تھا جو آج ہمیں بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے لیے نہیں جیتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنا نہیں ہوں بلکہ قیمت سے خریدا گیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم چھڑائے گئے ہیں، کیا اس کا مطلب جانتے ہیں؟ یسوع نے ہمیں اپنے خون کے وسیلہ ابلیس سے چھڑایا ہے۔ ہم ابلیس کے دھوکے اور اختیار کے نیچے تھے جو ہماری زندگی کو چلا رہا تھا، لیکن یسوع نے ہمیں اپنی موت اور بہائے خون جو صلیب پر ہمارے لیے بہایا گیا اور جی اٹھنے کے باعث ہمیں خرید لیا۔ بائبل کہتی ہے کہ تم اپنے نہیں ہو بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، لیکن میں سوچتی ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو واقعی ایسا سوچتے ہیں۔ میں اپنی نہیں ہوں، میں خدا کی ہوں۔ یقیناً آپ سب اپنے لیے خود فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم واقعی خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ویسا ہی تعلق رکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ وہ ہم سے چاہتا ہے، تو ہمیں یہ خیال ترک کرنا ہوگا کہ میں وہ کروں گی جو میں کرنا چاہوں گی۔ ہاں، آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو نتائج پسند نہیں آئیں گے۔
یہ خود کو خالی کرنے پر منحصر ہے۔ ہر وہ شخص جو خدا کے ساتھ قریبی تعلق چاہتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ہر وہ چیز نہیں ملے گی جو آپ چاہتے ہیں، اور آپ کو پھر بھی خوش رہنا ہوگا۔ اب سنیں، کیا آپ نے سوچا کہ کتنے سال زندہ رہیں گے؟ 20 سال کی عمر میں لگتا ہے کہ وقت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو یہ چاہیے، آپ کو وہ چاہیے، آپ کو کچھ اور چاہیے، اور آپ کو مرنے کا خیال یا اس کا ڈر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اوہ خدایا، آپ کے پاس جینے کے لیے بہت وقت ہے، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر جب آپ اپنی زندگی میں 50 سال کے ہو جاتے ہیں، جس کا آپ نے 20 سال کی عمر میں سوچا نہ تھا کہ 50 کے بھی ہوں گے، لیکن پھر اچانک ہی، اس سے پہلے کہ آپ کو خبر ہو، آپ 50 کے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے تقریباً سب کچھ ہی کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور آپ کے پاس تقریباً سب کچھ ہے جو آپ چاہتے تھے۔ جب آپ 60 کے ہو جاتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ آپ جو کچھ 20، 30، 40 سال کی عمر تک چاہتے تھے وہ سب اتنا زیادہ اہم نہیں تھا۔ اور پھر جب آپ 70 یا 75 کے ہو جاتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ کے، میری سوچ اس معاملے میں بہت زیادہ بدل چکی ہے۔ میں دکان میں بمشکل کھڑی ہو سکتی ہوں۔ کبھی میں شاپنگ مال میں رہتی تھی، جب میں کانفرنس سے واپس آیا کرتی تو پہلے مزید کچھ خریدنے کے لیے بازار جاتی اور کافی چیزیں گھر لاتی، اور اب میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں۔ کیا کوئی اتنا بوڑھا ہے یہاں جس کو یہ تجربہ ہوا ہے؟ میرے علاوہ یہ ایسا احساس ہے کہ میں مزید چیزیں گھر نہیں لانا چاہتی ہوں۔ میں نے پچھلے سال آسمان کے بارے میں بہت زیادہ سوچا، جتنا کہ 74 سال میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ میں خداوند میں خوش رہنا چاہتی ہوں، میں مسیح کی خادمہ کہلانا چاہتی ہوں، میں ہر روز دوسروں کے لیے باعث برکت ہونا چاہتی ہوں۔